الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، اس میں صبح شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے، اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 35 کا کچھ حصہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ، اور 36 اور 37 یہ پوری آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی۔ یہ نور ہدایت کہاں تقسیم ہوتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ تو اس نور ہدایت کی مرکزی جگہ مساجد ہے، اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ صرف اللہ کی ملکیت ہے، جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ صرف اللہ کی ملکیت ہے، یعنی مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسجد وہی ہوتی ہے جو اللہ کے نام پہ وقف ہوتی ہے، اور وقف یعنی بندے کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں چلے جانا۔ وقف کا مفہوم کیا ہے؟ آسان مفہوم جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کی ملکیت میں چلے جانا، بندے کی ملکیت سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں چلے جانا، اور اللہ کی ملکیت کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک عجیب بات اور سن لیجئے، جب اللہ کی ملکیت میں چلی گئی تو واپس نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یار یہ تو میرے جو ہے نا بچوں کی پراپرٹی تھی اور میرے بچے اس سے فائدہ اٹھاتے، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں وقف واپس لیتا ہوں، واپس نہیں لے سکتا۔ ایک دفعہ وقف ہو گیا، اور وہ کبھی بھی کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اسی طرح مساجد کے بارے میں ایک بات ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ترفع کا لفظی ترجمہ ہے بلند کرنا، اونچا کرنا۔ تو اس کے دو مطالب بیان کیے ہیں۔ ایک اس کا مطلب جو ہے وہ تعظیم سے کیا ہے، مساجد کی عزت کیا کرو، مساجد کو صاف کیا کرو، مساجد کو خوشبودار بنایا کرو، مساجد پہ خرچ کیا کرو، مساجد کا خیال رکھا کرو، جیسے اپنے گھروں پہ خرچ کرتے ہو، گھر خوبصورت بناتے ہو، تو مسجدوں کا خیال رکھا کرو، مسجدوں پہ اپنا پیسہ لگاؤ تم، اور چاہے وہ پوری مسجد بنا لی آپ نے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں، یا چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ یہ والی روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے مسجد نبوی کو بنایا اپنے دور خلافت میں، اور مسجد نبوی کو مکمل یعنی توڑ کر کے پوری اچھی بنائی، اور ایک اس زمانے کی جیسے ہمارے اس زمانے کی ٹیک کی لکڑی ہے کہ جی برما ٹیک لکڑی ہے اور بہت مہنگی لکڑی ہے، اس زمانے کی لکڑی تھی سال کی لکڑی، سین الف لام، یہ لکڑی باہر سے آتی تھی، اس سے مسجد نبوی کو بنایا۔
اور بہت خوبصورت بنایا اپنے وقت کے لحاظ سے. اس میں لوگوں نے باتیں کی تو انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں تم لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہو تو سن لو یہ بات کہ میں نے اس مسجد میں حکومت کا ایک پیسہ نہیں لگایا، میں نے اپنی ذاتی مال سے اس پیسے مسجد کو بنایا ہے. اور میں نے اس لیے بنایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے. مسجد کا موافق ہونا، مسجد کا موافق ہونا، مسجد کی مخالفت نہیں کرنا. بعض لوگ خواہ مسجد کی مخالفت کرتے نوٹسیں بھیجیں گے اور وہ کریں گے، کام رکوائیں گے، مسجد کی مخالفت کریں گے. اس جگہ مسجد نہیں بننی چاہیے. تو مسجد کی مخالفت یہ اپنے نسل کو تباہ کرنا ہے، ذات کو نہیں، نسل کی تباہی ہے. مسجد کی مخالفت یہ نسل کی تباہی ہے. اس آدمی کی نسل جو مسجد کا مخالف ہے وہ کبھی دین پر نہیں چل سکتا، اور جو مسجد کا موافق ہے یہ اپنے نسل کی حفاظت ہے. اگر یہ خادم مسجد بنا تو اللہ پاک اس کی نسل کو خدمت کے لیے چنیں گے. مسجد کی جیسے علماء کی موافقت، آپ کے نسل میں علماء پیدا ہوں گے، اور علماء سے ٹکر، علماء سے ضد، علماء کے خلاف، یہ نسل کو علم اور قرآن سے محروم کرنا ہے. یہ بالکل سیدھی بات ہے، یعنی اس میں وہ دو رائے نہیں ہے. تو مسجدوں کی موافقت کرنا، مسجدوں کا خیال رکھنا، اور مسجد جو ہے وہ اس کو ہر لحاظ سے عزت دینا، ترفع، مسجد کی عزت کرنا، مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ادب کے ساتھ گزرنا، مسجد کی عزت کرنا. ایسا یعنی جیسے بہت سارے لوگ مسجدوں کے سامنے سے گزریں گے، زور زور سے ڈیگ بجائیں گے، گانے بجائیں گے، یہ مسجد کی بے حرمتی ہے. مسجد پاس ہے جناب، شادی ہو رہی ہے، زور زور سے باجے بج رہے ہیں، یہ مسجد کی بے حرمتی. آپ کی آواز سے مسجد کے اندر گونج ہو رہی ہے گانوں کی، آپ کی آواز سے جو ہے نا میوزک چل رہی ہے مسجد کے اندر، تو یہ مسجد کی کیا ہے؟ بے تعظیمی ہے. تو ایک مسجد کی عزت کرنا، پھر مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں بدبودار چیز لے کے آئے گا، مسجد اس سے ایسی سکڑتی ہے جیسے آگ لگنے سے انسان کی کھال سکڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہر اس شخص کو نکال لیتے تھے جس کے منہ سے پیاز کی بدبو آتی تھی، لہسن کی بدبو آتی تھی. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو یعنی باوجود دانتوں کی صفائی کے وہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پھر اس کی کہاں اجازت ہوگی کہ سگریٹ پی کر کے تازہ سگریٹ پی آ کے صف میں کھڑے ہو گئے. ہاں، ادھر باتھ روموں میں جو لوگ آتے ہیں ہم گلی سے نہیں گزر سکتے، اتنی بدبو آتی ہے. بعض چرس بھی پی رہے ہوتے ہیں اندر، تو اندر بدبو آ رہی ہوتی ہے، زوردار بدبو، اور وہ بدبو پھر اوپر گھروں تک جاتی ہے. ہماری کھڑکیوں سے پھر بدبو اندر گھروں میں آتی ہے. یہاں ایگزوسٹ فین لگے ہوئے ہیں، گلی سے ہم نہیں گزر سکتے، اتنی بدبو آتی. پھر وہی سگریٹ والے منہ یہاں کر کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو نکالا مسجد سے کہ جاؤ وہ سامنے بقی ہے نا، وہاں جا کر کے نماز پڑھو، ادھر نہیں پڑھو، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے. تو جن لوگوں کے منہ سے، جو لوگ ایسے ہیں، اور اول تو یہ ہے کہ آدمی کو اس طرح کی یہ گندی عادت ہے، مسجد کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہر اس چیز سے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی. تو سگریٹ کی بدبو ہے، تمباکو کی بدبو ہے، نسوار کی بدبو ہے، یا اس طرح کوئی بھی ایسی بدبو والی چیز ہے جو دانت صاف نہیں کرتا آدمی، صبح برش کیا ہے اب تو میں سوتے وقت کروں گا، نہیں جی، مسواک کی عادت ہونی چاہیے. آدمی کے منہ کے جو مہک ہے اس سے خوشبو آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے.
تو سگریٹ کی عادت اول تو چھوڑنی چاہیے. اس لیے مظاہر حق ہمارے مشکات شریف کی شرح ہے، جہاں نشے کی چیزوں کا بیان ہے، وہاں حضرت نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جو سگریٹ پینے والے ہیں ان کی مشابہت دوزخیوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ دوزخیوں کے منہ سے دھواں نکلے گا. کہ یہ جو سگریٹ والے ہیں ان کے منہ سے دنیا میں دھواں نکلتا ہے، تو یہ جو ان کے منہ سے دھواں نکلتا ہے تو اگر ان کی مشابہت دوزخیوں کے ساتھ ہے. اور حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں ہمارے دادا حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی سگریٹ کا عادی ہو کہ اس کے دل پہ اللہ کے نام کا اثر نہیں ہو سکتا، اس کا دل خدا کے نام کو قبول نہیں کرے گا جو سگریٹ کا عادی ہوگا. تو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے، لوگوں نے تو محفلیں بنی، سامنے ایک دکان بنی ہے اسموک کے نام سے، وہاں لڑکے آتے ہیں شیشہ پیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل چھوٹا بچہ، میں آپ کو یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بچہ سگریٹ پیتا ہوگا. یہاں سے گزر رہا تھا ایک دن عشاء کے بعد، تقریباً 10 سال کا نہیں تھا بچہ اس وقت، یہ آپ کو میں کیا بتاؤں. اور یہاں آتا ہے وہ کسی دن، اور جیسے ہی مجھے دیکھا وہ سگریٹ پی رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا ویرانہ ہے کوئی دیکھ نہیں رہا مجھے. میں نے پکڑ لیا اس کو، کہنے لگا بس آخری دفعہ ہے، میں آئندہ کبھی نہیں پیوں گا. بالکل 10 سال بھی نہیں تھی اس کی عمر. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کی نگہداشت نہیں کریں گے تو سگریٹوں پہ لگیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اتوار ہفتے کی رات میں وہ باہر ہوں گے اور ہم کہیں گے چلو یار اسکول تو پڑھ رہا ہے نا، ٹیوشن پڑھ رہا ہے، گاڑی بھی دے دیتے ہیں، سب چیزیں. بچوں کو پابند رکھیں، بچوں کو آوارہ نہ چھوڑیں، ہر بات میں ہاں کیوں ملاتے، بچوں کو ذرا تھوڑا سا رکھیں، ضبط میں رکھیں. ہر بات میں ہاں ملائیں گے، پیسے کھلے دیں گے تو وہ تو عیاش بنیں گے. تو عرض یہ ہے کہ مسجدوں کا خیال رکھنا، مسجدوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادم تھے مسجد میں، مستورت تھی یا مستور تھے دونوں باتیں ہیں. ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، اور ایک اس میں ہے کہ مرد تھا، دونوں باتیں جمع بھی ہو سکتی ہیں. وہ وفات ہو گئی، صحابہ کرام نے غسل تجہیز و تکفین کر کے ان کو جنازہ پڑھا کر کے دفن کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھئی وہ کہاں ہے؟ اور نے کہا بھی اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. حضور قبر پہ گئے، قبر پہ جنازہ پڑھا اور فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے. ہاں مسجد میں جھاڑو دیکھا تھا یہ. تو مسجد کا خادم اس کو اچھی نظر سے دیکھنا اور عزت کی نظر سے دیکھنا، خدا کے گھر کا خادم ہے، خدا کے گھر کا محافظ ہے. تو مسجد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت کے اندر مسلمانوں کے نیک اعمال دکھائے گئے، اس کے اندر مجھے یہ بھی اللہ نے دکھایا جس نے تنکا یا بال یا کوئی بھی کچرا مسجد سے اٹھا کر کے باہر پھینکا، کہا کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے اللہ اس پر بھی جنت کا فیصلہ کرتے ہیں. مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع کیا ہے کہ مسجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان مت کرو. ایک شخص نے اونٹ کا اعلان کیا کہ بھائیوں میرا اونٹ کھو گیا ہے، تم لوگ ذرا دیکھ لینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے کہ تیرا اونٹ تجھے نہ ملے. مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ تم لوگ چیزوں کا اعلانات کرو مسجدوں میں. تو یہ اس صورت میں دوستو چیز باہر ہو. اگر مسجد میں کوئی گھڑی کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے اس کے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی کوئی کسی کی گھڑی رہ گئی، کوئی موبائل رہ گیا، پیسے رہ گئے، تو اس کا اعلان کرنے میں حرج نہیں. لیکن باہر کی چیز آپ مسجد میں آ کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو مسجدوں کا ادب احترام اس پر پوری تفصیلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. پھر مسجدوں کے فضائل ہیں مسجدوں کے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھروں میں ہمارے نبی نے فرمایا گھروں میں مسجد بناؤ، گھروں میں مسجد بناؤ. یعنی گھروں میں مسجد بناؤ کا مطلب ایک جگہ مخصوص کر لو جو پتہ چلے کہ بھئی ہمارے گھر کی مسجد ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھروں کی جو مسجد ہے اس کو صاف رکھو، اس کو خوشبودار رکھو. تو یہ مسجدوں کے بارے میں ایک تو ترفع کا ترجمہ کیا ہے؟ تعظیم کرنا، اور ایک ترفع کا ترجمہ بنانے کے آتے.
مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو تعمیر کرنا. تو مسجدوں کو تعمیر ہمارا، یعنی دوسری حدیث وہ یہ تھی جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، قطات ایک پرندہ ہے، اس کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی. حالانکہ گھونسلے کے برابر مسجد نہیں ہو سکتی، گھونسلہ تو گھونسلہ ہوتا ہے، اس میں تو ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی مسجد جس میں چند لوگ نماز پڑھ سکیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتنی یعنی مسجد پوری نہیں بنا سکا، مسجد کے اندر حصہ ڈال دیا. تو ہماری طرف سے مسجدیں بنے، اس لیے کہ مسجد کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی بیچ نہیں سکتا. اور مسجد جو ہے وہ یعنی قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی اور اس وقت تک مسجد رہے گی. تو ادھر ادھر کے انویسٹمنٹوں کے بجائے یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ یہی ہے کہ میرے نام کی، یعنی نام سے مطلب یعنی میرے ذاتی پیسوں کی یعنی مسجد بن جائے، اور وہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میری نسلوں کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو یہ یعنی اس کی طرف آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ. دیکھیں بیت اللہ کو بنائے ابراہیم علیہ السلام نے، بیت اللہ کو تو بہت سارے لوگوں نے بنایا، لیکن بیت اللہ کے بنانے کا ذکر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، گزشتہ کل آپ نے سنا فجر کے اندر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں بیت اللہ کی، اور اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ خدمت قبول کر لے، آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں اور آپ تو دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں. تو مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کا خیال رکھنا، اس کے انتظام کو سنبھالنا، مسجدوں کو چھوڑنا نہیں. بنا لی میں نے مسجد، اب چھوڑ دی میں نے، حوالے کر دی، ادھر ادھر کے لوگ آ گئے، لفنگے قسم کے آ گئے، وہ مسجد کا ماحول خراب کرتے. نہیں، لفنگوں کے حوالے مسجد نہیں کرنے. ہاں مسجد کو، مسجد کی اخیر تک جب تک تمہارے جان میں جان ہے اس مسجد کا پورے انتظام سنبھالنا. اہل باطل کو نہیں دینا مسجد، جو تمہاری مسجد میں بدعات کو اور اللہ کے رسول کی چیزوں سے ہٹ کر کے وہ حرکتیں کرے. نہیں، اہل حق کے ساتھ منسلک رہنا، اور جو ہے نا صحیح چیزیں ہماری مسجد کے اندر ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، تعلیم ہو، دعوت ہو، علم ہو، ذکر ہو، دعائیں ہو، خدمت ہو. یہ مرکز ہے، یہ مسجد ہے جو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کا سبب بنے. تو یہ چند باتیں تھیں اس مضمون کی، اور بھی کافی ساری باتیں باقی ہیں، وہ اللہ نے چاہا اگلے دروس میں بیان ہوگی. تو بس اتنی نیت تو ہم سب کر لیں، یعنی اس پورے بیان کا، کہ ایک تو مسجد کو آباد کرنا ہے، یعنی عبادت سے آباد کرنا ہے. اتنی نیت تو سارے کرتے ہیں نا انشاءاللہ، کہ عبادت سے آباد کریں گے. نمبر 2، مسجد کی ترقی کا سبب بنیں گے، مسجد کی ترقی کا سبب بنیں گے، مسجد کے تنزل کا، مسجد کی مخالفت نہیں کریں گے. مسجد بن رہی ہے، میں کام رکوا دیتا ہوں، دیکھو تم لوگ کام کیسے کرتے ہو. تو یہ بدماشیاں نہیں کرنی چاہیے آدمی کو. یہ اس مسجد کے بنانے والے کے آپ مخالف نہیں ہیں، یہ آپ خدا کے مخالف ہیں، یہ آپ خدا کے ٹکر میں آ رہے. نوٹسیں بیچتے ہیں لوگ، جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں نوٹسیں بیچتے ہیں، رہائشی علاقہ ہے یا مسجد کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں. تو یہ اس آدمی کی مخالفت نہیں ہے جو مسجد بنا رہا ہے، بلکہ یہ خدا کی مخالفت ہے. اور سوچ لے آدمی جب خدا کے ٹکر میں آئے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے مسجدوں کی مخالفت آدمی کو نہیں کرنی چاہیے، اور مسجدوں پہ خرچ کرنا، اپنے مال کا ایک حصہ ہو وہ مسجد کے ساتھ ہمارا جڑا ہو. بھی میرے پیسے کیا ہوں گے، بھی میرے محلے کی مسجد ہے، میرے پیسے تو وہاں جاتے ہیں، میں تو جو کماتا ہوں میں نے اپنا حصہ ایک مقرر کیا ہے. بعض لوگ عجیب میں ہے، دنیا کا دستور کو حیران، محلے کی مسجد ہے، وہاں خرچ ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں خرچ نہیں کریں گے، باہر جائیں گے. جو غیر آباد مسجدیں ہوں گی جہاں کوئی ایک دو نمازی بھی نہیں ہوں گے وہاں خرچ کریں گے. وہاں اپنے شہر میں مدرسہ موجود ہے جس میں 14 سے 15 ہزار لوگ پڑھ رہے ہیں. کل ہمارے مدرسے میں عرب کی ایک جماعت آئی تھی بنوری ٹاؤن میں، خالص عرب سعودیہ کے مہمان تھے، علماء بھی تھے اس میں، عام لوگ بھی تھے، جنہوں نے سعودی عرب کے اندر 50 سال سے تبلیغ کی محنت کر رہے ہیں.
تو وہاں انہوں نے جیسے بیٹھے ہوئے تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، ہمارے اساتذہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ہاں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی ہمارے اس جگہ تو 5,000 لوگ پڑھتے ہیں، یعنی اس مرکز میں، باقی ہمارے مراکز ہیں اس میں تقریباً ہمارے 12,000 طلبہ اور طالبات وہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک جگہ 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ 100 بچے پڑھ رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہاں ہمارا جاتے بھی ہم وہاں کام کر رہے ہیں اور وہاں 100 بچے پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ 12,000 بچے پڑھ رہے ہیں، تو 12,000 بچوں کی ضروریات زیادہ ہے یا 100 بچوں کی ضروریات زیادہ ہے؟ تو عام طور سے ذہن یہ بنا ہے کہ جو ہم باہر کام کرتے ہیں اور یہاں تو بہت کرتے ہیں، آپ کو کیا پتہ یہاں کرتے نہیں کرتے؟ جیسے مسجد علی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، سادی سی مثال، مسجد علی، ابھی یہاں تو بہت، دیکھو کیسی مسجد ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، آپ کو کیا پتہ مسجد کی کیا ضروریات ہے؟ تو مسجد جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاں سے آپ کو روحانی فیض ملتا ہے، تو اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں 2 نمبر لوگ نہیں ہیں، ہمارا پیسہ ضائع نہیں جائے گا، تو اپنے محلے کی مسجد، اپنے شہر کی مدارس، ان کا خیال رکھنا، اپنے پیسے میں ان کا حصہ ڈالنا، اور یہ بھی سن لیں، یہ پیسہ قسمت والوں کا لگتا ہے، ہاں یہ نہ سمجھے بھئی میں نے دیا، نہیں، آپ نے کچھ نہیں دیا، یہ اللہ کا تھا اور آپ نے اللہ کے گھر میں دیا، آپ نے مسجد پہ احسان نہیں کیا کہ مسجد پہ آپ نے جی نہیں، جیسے ہمارے ایک نمازی تھے امریکہ گئے، تو وہ بھی ایک بورڈ پڑا مسجد کے اندر، جی اللہ کا گھر مقروض ہے جی اتنے ڈالر کا، تو انہوں نے کہا مجھے بہت شرم آئی کہ بھائی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں اور اللہ کے گھر پہ قرضہ ہے اتنے $1,000 کا، تو میں نے کوشش کی کہ میری طرف سے یہ قرضہ اتر جائے، تو اللہ کے جو اپنے محلے کی مسجد ہے اس میں میرا 1 روپیہ نہیں لگتا اور میں بڑا خوش ہوں کہ میں بہت خرچ کرتا ہوں، تو اپنی جو مساجد ہیں، اپنے شہر کے جو مدارس ہیں، اپنے محلے کی جو مساجد ہیں، ان مساجد کا اولین حق ہم پہ بنتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی ضروریات کو دیکھا جائے، اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ دے۔ آپ لوگوں کا بل کتنا آتا ہے بھائی؟ آپ لوگوں کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، کبھی سوچا ہے اس محلے والوں نے اپنی مسجد علی کی یہ تحقیقات کی ہیں کہ آپ لوگوں کے گیس کا، آپ لوگوں کے پانی کا، آپ لوگوں کی بجلی کا یہ کیا آپ لوگ وہ ہے؟ ایک دبئی سے مہمان یہاں آیا اور اس نے یہاں نمازیں پڑھی، اس نے مجھ سے آ کر کے بڑے اصرار کے ساتھ، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے باقاعدہ حصہ ڈالا، مجھے دیا، پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو دیا، تو باہر سے لوگ آ کر کے حصہ ڈالتے ہیں، اپنے محلے والے وہ ادھر ادھر لگاتے ہیں پیسے، لیکن اپنی مسجد کا خیال نہیں رکھتے، تو اپنی مسجدوں پہ خرچ کرنا، کسی کو ہاتھ میں نہ دیتے، باہر ڈبے لگے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اس ڈبوں میں ڈال دیا کریں، یہ آپ کا مسجد پہ احسان نہیں ہوگا، یہ خدا کا آپ پر احسان ہوگا کہ آپ کے مال کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ ذہنیت اپنی جو ہے نا، وہ عکس والی ذہنیت نہ رکھے، ہاں ذہنیت یوں رکھے کہ تو میری سعادت ہے، میرا روپیہ صحیح جگہ لگ گیا، ورنہ تو لوگوں کے روپے کہاں کہاں لگتے ہیں، کیا کہیں ایسی جگہ لگتے ہیں کہ تصور بھی نہیں ہے، اور وہ روپیہ وبال جان بنے گا، تو یہی روپیہ اگر صحیح جگہ لگ جائے، اپنی مسجد کا خیال رکھا جائے، اپنی مسجد کو ترقی دی جائے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔